اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال کا تصور وطنیت مشقی سوالات ہم حل کر رہے تھے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 20 حصہ گرامر پر مشتمل ہے۔ اس مشق کے اندر 3 سوال گرامر کے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے ان 3 سوالات کو اس لیکچر میں حل کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ تمام بچے میری بات کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ ان سوالات کو بار بار پڑھیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور ان سوالات میں سے ایک سوال بورڈ کے پیپر میں آتا ہے، کیونکہ ہمارے سلیبس میں جو گرامر ہے وہ انتہائی محدود سی گرامر ہے اور گرامر کے کم و بیش 5 سوال شارٹ کوسچن کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے، پہلا سوال مجموعی طور پہ سوال نمبر 7 ہے اور اس کا گرامر کا پہلا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ذو معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ذو معنی الفاظ۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ذو معنی الفاظ کون سے ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو املا کے لحاظ سے ہوتے ہیں، لکھ دیتا ہوں، ایسے الفاظ جو املا کے لحاظ سے ایک ہوتے ہیں مگر معنی ایک سے زیادہ رہتے ہیں۔ ویسے لفظ آ رہا ہے ذو کے معنی ہوتے ہیں 2، یعنی ایسے الفاظ جو املا کے لحاظ سے تو ایک ہوتے ہیں لیکن معنی 2 رکھتے ہیں، ان کو ذو معنی الفاظ کہا جاتا ہے۔ پھر ایک بات سن لیں، ایسے الفاظ جو املا کے لحاظ سے ایک ہوتے ہیں مگر معنی 2 رکھتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ معنی رکھتے ہیں، ان الفاظ کو ذو معنی الفاظ کہا جاتا ہے۔ پیپر میں سوال یہ آتا ہے کہ ذو معنی الفاظ کی تعریف کریں اور کوئی سے 5 ذو معنی الفاظ لے کر ان کے معنی تحریر کریں۔ تو اس طرح یہ سوال لازمی آتا ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے یہاں پہ ایک پیراگراف دیا گیا ہے، وہ پیراگراف پڑھنا ہے اور میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس پیراگراف میں کون کون سا لفظ ذو معنی لفظ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو چلیں صفحہ نمبر 25 پہ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اس پیراگراف کی مشقی سوالات کے اندر یہ پیراگراف ہے۔ ان دنوں زبیر ظہیر دمشق میں تھا سالی۔ ایک بار اس نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ملک شام میں ایک پہاڑی علاقے میں سونے کی کان موجود ہے۔ سب سے پہلے لفظ شام، شام وقت کے لیے بھی ہے اور شام ملک کا نام بھی ہے، تو ایسا لفظ ذو معنی لفظ آ رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہم نے پڑھا سونا۔ سونا نیند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرا مدنیات ہے، ایک دھات ہے، دھات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کان انسانی اعضاء، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے معنی ایسی جگہ جہاں سے مدنیات نکالی جاتی ہیں، ایسی جگہ جہاں سے مدنیات نکالی جاتی ہے، جیسے نیمو کی کان ہے، اس طرح اور کئی کان ہیں۔ اس نے سامان سفر اون پر بار کیا اور خزانے کی تلاش میں چل پڑا۔ بار کس سے کہا جاتا ہے؟ لادنے کو، کسی کے اوپر چیز کو لادنا، اور بار انتظار کو بھی کہتے ہیں، باری۔ شام کا اندھیرا ہونے سے پہلے وہ اس علاقے میں پہنچ گیا۔ اچانک ایک جھاڑی سے ایک زخمی ہرن نکلا جو زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتا تھا۔ ظہیر نے اسے پکڑ کر تیز چھری سے ذبح کیا اور اس کا گوشت مزے سے کھایا۔ اس کا خیال تھا کہ کل صبح وہ اپنے کام کا آغاز کر دے گا۔ کل پرزوں کے لیے، مشین کے جو چھوٹے پرزے ہوتے ہیں ان کے لیے کل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مشین کے چھوٹے پرزے اور آنے والا کل۔ تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان الفاظ کو ذو معنی الفاظ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے
نیچے دیے گئے جملوں میں محاوروں کی درستی کریں. یہاں پہ سوال نمبر 9 محاوروں کی درستی کرنی ہے. یہ کچھ محاورے دیے گئے ہیں، یہ محاورے املا کے لحاظ سے غلط ہیں، ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. پہلا ہے یہاں تو الٹی جمنا بہ رہی ہے. اب یہ محاورہ کیا ہے؟ یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. اس محاورے کو ہم نے کس طرح سے درست کرنا ہے؟ کیا آئے گا اس میں؟ گنگا آئے گا، جمنا کے بجائے جمنا کو ہم نے کاٹ دینا ہے. اس نے تو اپنے پاؤں پر خود ہتھوڑا مارا. ہتھوڑا کوئی نہیں مارتا، کیا مارتا ہے؟ کلاڑی مارتا ہے. اس نے اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری. سے کیا ہے کہ اس نے اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری. تیسرا ہے ہر کوئی اپنا بالو سیدھا کرنے میں لگا ہے. بالو لفظ غلط ہے، ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرنے میں لگا ہوا ہے. اس کے بعد ہے تم نے جیسے جلتی پر پانی ڈال دیا. جلتی پر پانی نہیں ڈالا جاتا بلکہ کیا ڈالا جاتا ہے؟ تیل ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد لاسٹ پہ ہے مضمون. صفحہ نمبر 26 پہ مضمون کے لغوی معنی ہے ضمن میں لینا، کسی چیز کو اپنے اختیار میں لینا، اپنے قابو میں لینا. اور مضمون کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی ادبی تحریر ہے، یہ ایسی معلوماتی تحریر ہے جس کا باقاعدہ طور پہ ایک مقصد ہوتا ہے اور مختصر انداز میں لکھی جاتی ہے. مضمون کسی موضوع یا عنوان کو مختصر انداز میں تحریر کرنا. کسی موضوع یا عنوان کو مختصر انداز میں تحریر کرنا مضمون کہلاتا ہے. آپ کے سلیبس میں سیکشن جی آخری سوال جو ہوگا وہ بھی آپ کو ایک مضمون دیا جائے گا. 8 نمبر کا سوال ہوگا، 4 آپشن آپ کو دیے جائیں گے اور آپ نے ان 4 میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے آپ نے پیپر میں مضمون لکھنا ہے. تو پہلا مضمون نگار سید احمد خان ہے. پہلے جو آپ نے پڑھا، پہلا مضمون نگار کون ہے؟ سید احمد خان. پہلا مضمون نگار کون ہے؟ سید احمد خان. اور مضمون نگاری کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کے رسالہ تہذیب الاخلاق سے. کہاں سے ہوا؟ رسالہ تہذیب الاخلاق سے اس نے مضمون نگاری کا آغاز کیا. اور یہ رسالہ کب لکھا گیا؟ 1870 میں. رسالے کا آغاز کب ہوا؟ 1870 میں. مضمون کہتے ہیں کسی موضوع یا عنوان کو اختصار کے ساتھ لکھنا. کیا کرنا؟ کسی موضوع یا عنوان کو اختصار کے ساتھ تحریر کرنا مضمون کہلاتا ہے. اور پہلا مضمون نگار سر سید احمد خان ہے. سر سید احمد خان نے مضمون نگاری کا آغاز کب اور کہاں سے کیا؟ سر سید احمد خان نے مضمون نگاری کا آغاز 1870 سے رسالہ تہذیب الاخلاق سے کیا. اور مضمون کے 3 حصہ ہوتے ہیں. پہلے حصے کو تمہید کہتے ہیں. پہلے حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تمہید کہا جاتا ہے. تمہید کے معنی ہوتے ہیں آغاز، کسی بات کا آغاز کرنا، کسی بات کو شروع کرنا. تو مضمون کو بھی سب سے پہلے آغاز کیا جاتا ہے. اور آغاز کیسے کیا جاتا ہے؟ تمہید اس کی کیسے باندھی جاتی ہے؟ اس کی تمہید اس طرح سے باندھی جاتی ہے کہ ہم نے جس موضوع کے اوپر لکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس موضوع کو دیکھا، اس کا انتخاب کیا، ہمارے ذہن میں اس کا کتنا مواد ہے، یہ دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ ہے اس موضوع کا ارتقا کیا ہے. تو آغاز میں ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے؟ ارتقا، یعنی یہ چیز کس طرح سے پائے تکمیل میں آئی، کس طرح سے ترقی کی، کس طرح تحقیقی مناظر کو چھو کر یہ اپنے بلند مقام پر پہنچا. تو اس کو آغاز کہتے ہیں. ہمیشہ مضمون کا آغاز ارتقا سے کیا جاتا ہے، چیز کی بناوٹ سے کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے نفس مضمون. دوسرا حصہ کیا ہے؟ نفس مضمون. نفس مضمون کے اندر ہم نے اس موضوع کے بارے میں لکھنا ہے کہ یہ موضوع کس طرح اس کا انتخاب ہوا اور اس موضوع کے بارے میں میری کیا رائے ہے. اپنی رائے اس میں دینی ہے، اس میں مختلف اتباع کی آراء کو اختیار کرنا ہے، مختلف ناقدین کی آراء کو اختیار کرنا ہے، اور اس موضوع کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس موضوع
کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم کس طرح سے کامیاب ہوں گے. اگر اس موضوع کو ہم چھوڑیں گے، اب مثال کے طور پہ لفظ نیکی آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے کیا لکھنا ہے؟ ہم نے یہ بتانا ہے کہ نیکی کرنے کے کون کون سے راستے ہیں، کس راستے پہ چل کے ہم نیکی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نیکی کو چھوڑیں گے تو ہم کس سب جانے نکلیں گے، تو اس کے فائدے، نفع، نقصانات اور اس بارے میں دوسرے لوگ کی آراء کو لکھنا ہے. یہ سارا کچھ نفس مضمون میں آتا ہے اور یہی سب سے جاندار اور عام حصہ ہوتا ہے. اس حصہ میں ہم نے بتانا ہوتا ہے یہ جو سبق دیا گیا ہے، یہ جو مضمون ہمیں دیا گیا ہے، اس کا فائدے، اس کے نقصانات کیا ہیں. اس کے بعد اس کا تیسرا حصہ ہے خاتمہ. خاتمہ میں ہم نے اپنی آراء کے ساتھ ساتھ اس بات کو ختم کرنا ہے کہ اس بات کو اگر ہم چھوڑیں گے تو کہاں پہ جائیں گے، اس کو چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں، اس کو چھوڑنے کے فوائد کیا ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ پھر یہ مضمون اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے. اور آپ لوگ کے لیے جو بورڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً آپ نے 2 صفحات لکھنے ہیں، یعنی 200 سے 300 الفاظ آپ نے لکھنے ہیں. تو یہ آپ کا سیکشن جیم کا سوال نمبر 3 اپنے اختتام کو پہنچے گا. اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ مشق ختم ہو چکی ہے. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.